وہ سفید کامدار لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے شانوں پر تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ بے حد حسین میک اپ میں وہ لڑکی کہیں کی حور لگتی تھی۔ ہنستی مسکراتی ہوئی ایک سے دوسری طرف بھاگتی، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتی۔ وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ امی کی دوست کی بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ اتنا حسن رکھتی ہے، کیوں تمہارا دل آ گیا اس پر؟ ہاں مجھے لگتا ہے میں اب رہ نہیں پاؤں گا۔ سبحان اللہ، جنید آفندی کو محبت ہو گئی ہے؟ ہاں، اور وہ بھی پہلی نظر کی محبت۔ اماں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس کھانا بنا رہی ہوں۔ بھابھی کہاں ہے؟ سو رہی ہے وہ؟ اچھا، سارا دن سونے کے علاوہ وہ کرتی ہی کیا ہے؟ بیٹھو میرے سامنے۔ ہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ یوں اپنی بھابھی کی برائیاں نہیں کیا کرو، اس سے تمہیں کوئی تاج نہیں مل جائے گا۔ امی آپ اکیلی ہوتی ہیں، وہ سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں، اگر میں تھوڑی سی مدد کر دیتی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں بن جاتا۔ فریحہ نے منہ بنایا۔ اور تم ہو کہ سارا دن اپنی بھابھی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ بس کوئی نہ کوئی موقع مل جانا چاہیے تمہیں کہ تم انہیں برا کہو۔ امی آپ مجھے جانتی ہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ جانتی ہوں اسی لیے بتا رہی ہوں، آئندہ یوں باتیں نہیں کرنا، تمہارے بھائی نے سن لیا تو بہت برا لگے گا۔ کون ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اس کی ماں موقع دیکھتے ہوئے بول پڑی، تمہارا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ وہ اچھل ہی تو پڑی تھی۔ امی مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے اس میں، آپ جانتی ہیں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہاں پڑھائیاں تو ہوتی رہیں گی، 22-23 کی ہو گئی ہو، شادی تو کرنی پڑتی ہے نا۔ دیکھو ساری ذمہ داریاں تمہارے بھائی پر ہیں، باپ تو تمہارا ہے نہیں، میں اکیلی کیا کرتی پھروں گی۔ تمہارے بھائی کو وہ رشتہ بہت اچھا لگا ہے، اور وہ ہم اس دن شادی میں گئے تھے نا تو میں وہاں دیکھا تھا لڑکے نے۔ امی میں اسے نہیں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھو وہ آگے بڑھی اور لاٹ سے اسے گلے لگا لیا۔ ایسے فیصلے بڑے کرتے ہیں، ویسے بھی میں تمہیں اتنے بڑے بڑے فیصلے لینے کے حق نہیں دیتی۔ چلیں آزما لیں، میں بھی دیکھتی ہوں آپ کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے برا ہو، اللہ تمہارے نصیب بے حد اچھے کرے، آمین۔ تم نے ہاں کر دی ہے؟ ہاں کیوں، کوئی برائی ہے؟ حارث نے منہ بنایا۔ نہیں برائی نہیں ہے۔ وہ دونوں چھت پر بیٹھے چاند کو دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے بیچ میں ایک دیوار تھی جس سے حارث بھی ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور فریحہ بھی ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، یوں کہ وہ دونوں بس چاند کی طرف دیکھ رہے تھے اور دونوں کے بیچ میں دیوار بھی تھی۔ تم خوش رہو گی وہاں پر؟ ہاں امید تو ہے، بھائی بڑی تعریفیں کر رہے تھے جنید کی۔ اوہ تو نام جنید ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ ہاں سنا ہے تم سے بڑا ہے۔ ہاں یہ بھی میں نے سنا ہے۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو تم شادی کر لو گی؟ ہم تو سوچتے تھے کہ شادی وہاں کریں گے جہاں جان ہوگی، پہچان ہوگی، یہاں تو نہ جان ہے نہ پہچان۔ حارث نے منہ بنایا۔ حارث کے بچے؟ وہ ہماری فلسفی کہانی تھی، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ چپ چاپ اس کو دیکھنے لگا۔ ہاں ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی بولتی ہوئی آنکھوں سے وہ خائف ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ بس دیکھ رہا ہوں۔ کیا؟ کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ حارث نے سر جھٹکا تو وہ بھی اپنا سر دیوار کی پشت سے لگا گئی تھی۔ وہ لوگ جھٹ شادی چاہتے ہیں امی، یہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہو رہا؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ بھائی کو اور بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی؟ ارے وہ جاننے والوں میں سے ہے، ہم نے پوچھ گچھ کی ہے، لڑکا بہت معقول ہے، بزنس مین ہے، کماتا ہے اچھا خاصا۔ تم وہاں راج کرو گی تو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں وہاں راج کروں گی، خوش رہوں گی کہ نہیں؟ یہ بتائیں۔ اللہ تمہیں بے حد خوش رکھے گا۔ بھلا تمہارا بھائی تمہارا برا سوچ سکتا ہے؟ نہیں، اتنا تو جانتی ہوں۔ وہ بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ وہ لوگ آ کر اسی ہفتے کے اینڈ تک نکاح کی ڈیٹ مانگ رہے تھے اور اس کے بھائی نے ہاں کر دی تھی۔ اس کے سسرال سے اس کے لیے بے حد خوبصورت جوڑے آئے تھے۔ سب سے خوبصورت جوڑا اس کے نکاح کا جوڑا تھا، جس میں آج وہ ملبوس نہ جانے کہاں کی اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ سرخ لباس پر خوبصورت اس کا سراپا، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی بھی مدہوش ہو جاتا۔ وہ خود کو دیکھ کر بلش ہوئی تھی، مگر اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اتنی جلدی شادی اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ پلٹی۔ حارث کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ ٹھٹک تو وہ بھی گئی تھی۔ اپنی گہری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے کیا تھا ان کے بیچ جو دل دھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسا احساس تھا یہ کہ جن کے تحت وہ نظریں پلٹ گئی، جو بے حد چبھا تھا حارث کو۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، آنا تو نہیں چاہتا تھا یہاں، مگر کچھ دینا ہے تمہیں۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا،
مکمل حسن تھا۔ آگے بڑھتے اس نے فریحہ کا ہاتھ تھاما۔ فری، وہ واحد تھا جو اسے فری کہا کرتا تھا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ فریحہ کی آنکھیں بھیگی۔ اس ہاتھ میں خوبصورت بریسلٹ پہناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ میں نے تمہاری برتھ ڈے کے لیے بنوایا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی برتھ ڈے پہ شاید ہنی مون پہ رہو، تو میں نے تمہیں یہ دے نہیں پاؤں گا۔ اس کے انداز پر فریحہ کی آنکھیں جھکی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، تھینک یو سو مچ۔ بس خوش رہنا اور یہ یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی اکیلی نہیں ہو۔ جب بھی تمہیں لگے کہ تمہیں کسی کی ضرورت ہے تو میں ہمیشہ تمہارے پیچھے رہوں گا۔ حارث نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ خوش۔ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ ارے، ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میرا حارث کیوں رو رہا ہے؟ تم جا رہی ہو نا؟ آواز بھی رند گئی تھی۔ آتی رہوں گی انشاءاللہ۔ رخصتی کے وقت اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے فری کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی ہاتھ چھوٹنے کو تھا، حارث نے فری کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی۔ وہ اس کے ہر ڈر سے واقف تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے پڑھ سکتا تھا۔ تبھی حارث کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کسی نے اپنے ہاتھ میں لیا تو حارث نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص اس کا شوہر تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ فری ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی جو کچھ فاصلے کے ساتھ بالکل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بہت آہستگی سے فری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی حارث کو لگا کہ اس کا دل بھی بند ہو گیا۔ پھولوں سے سجے ہوئے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اسے گھٹن سی ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا یہ پھولوں کا بکھیرا اس کا سانس روک دے گا۔ نہ جانے کیوں مشکل تھا، مگر اس نے سن رکھا تھا نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے، اسی لیے وہ پر امید تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ فریحہ کے ہاتھ پاؤں لرزے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ فریحہ نے نظریں اٹھائیں۔ جنید کو لگا کہ اس سے زیادہ خوبصورت عورت اس نے کہیں دیکھی ہی نہیں ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو، وہ پہلے الفاظ سے جو وہ بول پایا تھا۔ فریحہ کے گال سرخ پڑے۔ ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بے حد خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ آپ کی منہ دکھائی۔ شکریہ، اس کی خوبصورت نرم آواز گونجی۔ وہی ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ مجھے پہلی نظر کی محبت ہوئی ہے آپ سے۔ اپنی انگلیاں اس کے رخساروں پر پھیرتے ہوئے وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں نے خود پر ضبط باندھ رکھا ہے، ورنہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو پی لوں۔ اس کی باتیں فریحہ کو شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ کتنا بے باک ہو رہا تھا، مگر خیر وہ کچھ کر تو سکتی نہیں تھی۔ اب وہ اس کا شوہر تھا، پورا حق رکھتا تھا اس پر۔ انگلیاں فریحہ کے رخسار سے سفر کرتے اس کی گردن پر اتری تھی۔ فریحہ کے ہونٹ لرزے۔ وہ نزدیک ہوا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے زیور اتارنے لگا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کی سانسیں بند کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے فریحہ کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا تھا۔ اس کے خوبصورت گھنے بال کسی آبشار کی طرح بکھر رہے تھے۔ وہ سر تپا لرز رہی تھی۔ اسے ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، باتیں پھر کبھی کر لیں گے، آج میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ فریحہ تو آنکھیں اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی، نہ ہی روک پا رہی تھی۔ کیسے روکتی، کیسے احتجاج کرتی؟ وہ شخص اس کے سارے حقوق کا مالک تھا، اور پہلی رات یوں سے منع کر دینا رشتے کی کوئی اچھی شروعات تو نہ ہوتی۔ وہ ویسے بھی ڈری ہوئی تھی۔ مجھ سے ڈرنا مت۔ اپنی انگلیاں اس کے رخسار پر پھیرتے ہوئے وہ اسے نہ جانے کس چیز کا احساس دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اس کی آنکھیں چومی، پھر پیشانی۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ اس میں مدہوش ہوا تھا۔ فریحہ اس کے دہکتے لمس پر خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ اس کے یوں بکھرنے پر اور مدہوش ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات اس کی باہوں میں جھلستی رہی تھی۔ جنید آفندی نے اپنا حق مکمل طور پر لیا تھا، اور بڑے حق سے لیا تھا، اور وہ اس کے آگے بے بس تھی۔ اگلی چند ہی راتوں میں فریحہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں انتہا پسند ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ہر رات اس کے جذبات کا نشانہ بن رہی تھی۔ وہ اس سے باتیں بہت کم کرتا تھا، ہاں، مگر محبت دکھانے اور لٹانے میں کوئی کمی نہیں لگاتا تھا۔ مگر وہ چاہ کر بھی اس کے لیے راغب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اپنے دل میں اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ابھی تک صرف وہ اپنی سنا رہا تھا، اپنی کر رہا تھا۔
اس سے تو بیٹھ کر کبھی پوچھا ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ کیسی ہے، اس کے جذبات کیا ہیں۔ بس اپنے جذبات اس پر تھوپتا رہتا تھا، اور ایسے مرد بیویوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتے، بس حاکم ہوتے ہیں، اور وہ بھی حاکم بن رہا تھا، اپنی منواتا تھا اور بس، اس کی تو سنتا ہی نہیں تھا۔ بہو، آج کے بعد یہ سب تم دیکھو گی، میری دوسری بہو بھی ہے، وہ بھی تمہاری مدد کر دیا کرے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دونوں آپس میں دیکھ لینا، مگر زیادہ تر تم کچن کا کام سنبھالو گی اور وہ باہر کا دیکھ لے گی۔ جی بہتر امی، میں دیکھ لوں گی۔ اس کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا اور وہ گھر کی ذمہ داریاں دھیرے دھیرے لینے لگی تھی۔ جنید کچن میں داخل ہوا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ویری گڈ، تو بہو کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہاں، اسے بتا رہی ہوں کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تم بھی بتا دینا۔ نہیں، یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کریں زیادہ بہتر ہے۔ آپ لوگوں کے میٹر میں نہیں الجھوں گا۔ فریحہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کھانا بنا دیتی ہوں، آپ باہر چلے جائیں۔ ساس کے جاتے ہی فریحہ بولی۔ کیوں میں باہر چلا جاؤں؟ میں یہاں بیٹھ کر تمہیں دیکھ بھی تو سکتا ہوں۔ بور ہو جائیں گے، میں اتنی اچھی بھی نہیں ہوں۔ یہ تو تم میرے دل سے پوچھو۔ اچھا، تو کبھی آپ نے میرے دل سے پوچھا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ اچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں سانس لینا چاہتی ہوں جنید، جو آپ کی موجودگی میں ذرا مشکل ہے۔ جنید کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ اچھا، تو میں تمہیں سانس نہیں لینے دیتا، تو پھر زندہ کیسے ہو؟ آپ بلا وجہ باتوں کا بتنگڑ مت بنائیں۔ میں نے کہا ہے نا، آپ جائیں یہاں سے، میں بنا لیتی ہوں کھانا۔ کچن تھا، کوئی بھی یہاں آ سکتا تھا، اسی لیے وہ بنا کچھ کہے کچن سے باہر چلا گیا۔ تو فریحہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، آپ یہ مجھے تھما دیں، میں دے دوں گی بھابھی کو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تبھی جنید نیچے اترتا ہوا آ رہا تھا۔ کوریئر والے کا ہاتھ ذرا سا فریحہ کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا۔ جنید کو لگا وہ اس کوریئر والے کی جان لے لے گا۔ اس کے جاتے اس نے فریحہ کا ہاتھ بے حد سختی سے تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اس پر جھکا۔ کیا ضرورت تھی خود نکل کر پارسل لینے کی؟ اور کیا ضرورت تھی اس نامحرم کے ساتھ یوں بند سنور کرانے کی؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سسکی، اس کا منہ دبوچتے ہوئے اس پر دھاڑا۔ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں جنید؟ جس ہاتھ سے اس کا ہاتھ مس ہوا تھا، اس ہاتھ کو وہ رگڑنے لگا۔ ادھر آ۔ واش روم میں جا کر پانی کا نل کھولتے ہی صاف کرنے لگا۔ گندا ہے یہ ہاتھ۔ کیا ہوا ہے؟ وہ انجان تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا۔ کمرے میں واپس لا کر اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں جنید؟ کچھ نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں صرف کس کے لمس کی عادت ہونی چاہیے۔ نہیں، دور رہیں مجھ سے، ایسے نہیں کریں میرے ساتھ جنید، اللہ کا واسطہ آپ کو۔ میں بیوی ہوں آپ کی۔ ہاں تو بیوی ہونا، تو وہی بتا رہا ہوں تمہیں کہ تم بیوی ہو۔ وہ اس پر جھکتا ہوا اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، مگر اس کے لمس میں شدت تھی، سزا تھی۔ وہ ساری رات اسے تڑپاتا رہا تھا، اذیت دیتا رہا تھا، اور وہ مجبور تھی، کیا کرتی؟ وہ مرد شوہر تھا اس کا، اور وہی زیادتی پہ اترا ہوا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ کل رات جو ہوا تھا وہ اس کے ساتھ کیوں ہوا تھا، اور جنید ایسا کیوں تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اسکرین پر حارث کا نام دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ فون اٹھا چکی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی گردن کو دیکھ رہی تھی، جو پوری سرخ ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ نشان تھے جن میں اسے درد بھی تھا۔ میں رو نہیں رہی، بس یاد آ رہے تھے سب، تم، امی، چاچی، چاچو، مریم، سب یاد آ رہا ہے۔ مریم حارث کی بہن کا نام تھا۔ بھائی کیسے ہیں؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، اپنی بیگم کے ساتھ کراچی گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہاں تو تم رو رہی تھی نا؟ نہیں حارث، میں نہیں رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں آ جاؤں تمہاری طرف؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اچانک سے ڈر گئی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے ساری رات گھوم گئی۔ ذرا سا کسی کا ہاتھ مس ہونے پر اگر وہ اس کا یہ حال کر سکتا تھا تو حارث کے آنے پر کیا کرے گا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ تم خوش تو ہو نا؟ ہاں، بے حد خوش۔ جنید مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنی طرف دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ اسے ہنسی آئی۔ محبت؟ اسے محبت کہتا ہے وہ؟ اچھا، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، مگر میرا دل نہیں کہتا کہ تم خوش ہو۔ حارث، میں بے حد خوش ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا۔
وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ جب وہ پاس آتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہوں ماشاءاللہ، سیاہ رنگ تو صرف تمہارے لیے ہی بنا ہے۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے نرمی سے اس کی آنکھیں چومنے لگا۔ میں بہت بہت دکھی ہوں کل رات کی وجہ سے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی۔ وہ شادی کے 2 ماہ میں پہلی بار معافی مانگ رہا تھا۔ مگر میں کیا کروں، میں تمہارے آس پاس کسی بھی مرد کا سایہ تک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھ چکی ہوں، اٹس اوکے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ کیا کرتی؟ یہ بات کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی تھی کہ اس کے شوہر نے کل رات اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ سب کو چائے دے رہی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ یہ زیان تھا، جنید کا چھوٹا بھائی، جو شادی شدہ تھا، بیوی تھی، بچہ تھا۔ اس کی انگلیاں فریحہ کے ہاتھوں پر رواں تھی۔ فری جھٹ سے دور ہوئی، یوں جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ وہ اس کی طرف خباثت سے دیکھ رہا تھا۔ جنید نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا فریحہ، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ جنید اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو یکدم بہت خوفزدہ سے ہو گئے تھے۔ صبح کیا ہوا تھا فریحہ؟ کچھ نہیں، بس ڈر گئی تھی، مجھے لگا چائے میرے ہاتھ سے گر جائے گی۔ خیال رکھا کرو، تمہارے ہاتھ پر گر جاتی تو سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی۔ فریحہ نے اس کی طرف بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ جو پل میں ماشا اور پل میں تولا بن جایا کرتا تھا، خود تکلیف دیتا تھا تو معافی مانگ لیتا تھا، اور اگر کوئی تکلیف اسے خود سے ہو جائے تو اس پر تڑپ جایا کرتا تھا۔ عجیب شخص تھا، عجیب محبت کرنے کا انداز تھا۔ کبھی کبھی تو اسے وہ سائیکو لگتا تھا، مگر وہ اس خیال کو جھٹک دیتی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں امی۔ وہ لائٹ پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، دوپٹے کو شانوں پر اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا، کیونکہ اس کی گردن کل رات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کا شوہر اپنی شدتیں کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، اور وہ یہ سب برداشت کرتی رہتی تھی۔ ابھی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر وہ اپنے گھر والوں کے سامنے تماشا نہیں بن سکتی تھی۔ وہ تو صدمے سے مر ہی جاتے۔ اس کی گردن پر موجود نشان نہیں ہوتے تھے، زخم ہوتے تھے، اسی لیے انہیں چھپانا بہت ضروری ہو جاتا تھا، ورنہ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس پر انہیں ترس آ جاتا۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکرائی، پھیکی سی مسکراہٹ۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ گھر کیوں نہیں آتی؟ جنید میرے بغیر رہ نہیں پاتے، آؤں گی کبھی اگر انہوں نے اجازت دی تو۔ کیوں اجازت نہیں دے گا؟ شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، تم ایک دفعہ بھی گھر نہیں آئی، کچھ دن کے لیے تو آنا چاہیے نا۔ اس کی ساس کی طرف دیکھ کر بولنے لگے، جو منہ پھیر گئی تھی۔ اپنے بیٹی کی طبیعت سے واقف تھی، وہ کہاں جانے دے گا اسے۔ گھر میں گھستی اسے فریحہ چاہیے ہوتی تھی، اور اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ ان کا جینا حرام کر دے گا۔ میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، وہ لوگ اصرار کر رہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں رہ پاتا تمہارے بغیر۔ جنید، ہماری شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، میں ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس، میں تھکی ہوئی ہوں، میرا پورا جسم درد کر رہا ہے۔ کل ساری رات آپ نے مجھے سونے نہیں دیا، آج میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ التجا کر رہی تھی، وہ واقعی تھک جاتی تھی۔ اس کی شدتیں برداشت کرنا اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ تم مجھے منع کر رہی ہو؟ فریحہ کو لگا وہ جسے آگ بگولا ہوا ہے۔ نہیں، میں وہ اٹھ کر اسے بالوں سے پکڑ چکا تھا۔ شوہر کو ایسے منع نہیں کرتے، میں تھکی ہوئی ہوں۔ وہ سسکی تو اٹھی تھی، اس کا منہ دبوچتے ہوئے گھسیٹ کر اسے بستر پر پھینکا تھا۔ وہ آج پھر سے زبردستی اور زیادتی کا شکار نہیں بن سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر اس سے دور کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے دور رہے، ورنہ میں خود کو نقصان پہنچا دوں گی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ مار چکا تھا، اتنا زور سے کہ وہ پھر سے بستر پر گری تھی، اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس پر جھکتے ہوئے قرایا، آئندہ اگر مجھے اپنا قریب آنے سے روکا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ نہیں روکوں گی، کہا تو صرف اتنا، کیونکہ وہ اور مار نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ ویسے ہی تھک رہی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو اس میں اٹھنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ اس کا پورا جسم درد سے بلک رہا تھا۔ اسے مارنے کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ وہ ساری رات اسے آزماتا رہا، اور وہ بے بس کیا کرتی۔ وہ خود کو گھسیٹ کر اٹھی اور واش روم میں بند ہوئی۔ ابھی اسے سب کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ یہ وہ ذمہ داریاں تھیں جو وہ کمرے سے باہر نبھاتی تھی۔
جس کی تھکاوٹ، فرسٹریشن وہ کہیں بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ اور اگر پھر ہم سفر ایسا ہو تو انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ فریحہ جو حسن کی مثال ہوا کرتی تھی دن بدن مرجھا رہی تھی، کیونکہ یہاں اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہاں تو وہ استعمال ہو رہی تھی دن رات۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی۔ تم اس گھر میں قید کیوں ہو گئی ہو؟ شادی کوئی قید تو نہیں ہوتی۔ دیکھو فری، اپنے لیے سٹینڈ نہیں لوگی تو کوئی نہیں لے پائے گا۔ اگر اس کی باتیں یوں مانو گی تو وہ ساری زندگی تم سے باتیں منوانے کا عادی ہو جائے گا۔ مرد کو جس طرح سے تم ڈھالو گی وہ اسی طرح سے ڈھل جائے گا۔ اسے یوں مت ڈھالو۔ اچھا، تمہیں بہت پتہ ہے مردوں کے بارے میں۔ تم بھی تو مرد ہو اور اپنے آنے والی عورت کے ساتھ ایسا ہی کرو گے۔ حارث کے تاثرات یکدم بدلے۔ مطلب وہ کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ فری نے یکدم بات بدلی۔ کچھ نہیں، مطلب یوں ہی سختی۔ اس کے بغیر رہ نہیں پاؤ گے، گھر سے جانے نہیں دو گے۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو کہیں جانے نہیں دینا چاہتا، مگر فری میں ایسا کیوں کروں گا؟ اسے اس کے گھر والوں کے پاس آنے سے کیوں روکوں گا؟ میں کوئی جلاد تھوڑی نہ ہوں۔ تم تو کہہ رہے ہو میرا شوہر جلاد ہے۔ تم برا کیوں مان رہی ہو؟ مگر اس کے انداز سے تو یہی لگتا ہے، جس طرح اس نے تمہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ خود کو دیکھو فریحہ، تم کیا تھی اور کیا بن رہی ہو؟ یہ بات اس نے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ فری نے آنکھیں چرائیں۔ یہ وہ تھا جو اس کو آئینہ دکھا سکتا تھا، جو اس کا بچپن تھا، دوست، ہمراز، سب تھا۔ وہ کیسے نہ سمجھتا اس کے اندر کی تکلیف۔ تبھی گھر میں جنید داخل ہوا۔ فریحہ کے اتنے نزدیک حارث کو بیٹھے دیکھ وہ پاگل ہی تو ہو گیا تھا، مگر اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے وہ سلام کرتا ہوا دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس کے تاثرات سے ہی حارث سمجھ گیا تھا کہ اسے اس کا یہاں آنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ فریحہ کو گڈ بائے کہتا وہاں سے آ گیا تھا۔ اپنے کزن کو فون کر کے منع کر دو، آئندہ اگر وہ یہاں آیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پلٹی۔ آپ نے مجھے خریدا نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، غلام نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھے عزت نہیں دیں گے تو میں بھی نہیں دوں گی۔ اور آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ میں آپ کی کوئی زیادتی، کوئی زبردستی نہیں سہوں گی۔ اگر آج کے بعد آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو میں چلاؤں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، اول روز سے میرے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا ہے۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہی تھی جب وہ جھٹ سے اسے دبوچ چکا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ تم پاگل ہو؟ شوہر سے بد زبانی کرو گی؟ میں نے کوئی بد زبانی نہیں کی۔ آپ یہ بھول گئے ہیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ ان شادی کے 4 ماہ میں آپ نے مجھے بستر کے علاوہ اور دیا ہی کیا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگا، مار مار کر۔ جب اس کا دل نہیں بھرا تو اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی ساس اسے سوپ پلاتے ہوئے فریحہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو کیوں کرتی ہو بدتمیزی میرے بیٹے کے ساتھ؟ وہ اجنبی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ شوہر کے ساتھ جو عورت بد زبانی کرتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ اب وہ شوہر ہے، تم سے اپنا حق تو لے گا نا، تو تم بھی وہ پورا نہیں کرنا چاہتی؟ فریحہ کو وہ عورت بھی کوئی ذہنی مریض لگی۔ اس گھر میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ راج کرتی ہو اس گھر پر، محل کی بڑی بہو، خوبصورت کپڑے، خوبصورت چیزیں تمہارا مقدر بنی ہیں، اتنا عالی شان گھر، تب بھی تمہارا دل نہیں بھر رہا۔ وہ سوپ پلا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ جب جنید کمرے میں داخل ہوا، اس کی طرف دیکھ کر نظریں چرائیں جسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو۔ وہ پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی، ہاتھ پہ پٹیاں، چہرے پہ پٹیاں، نہ جانے کہاں کہاں۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ وہ فریحہ تو نہیں تھی جو دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی اور یہاں کی قیدی بن گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی کیک بنا رہی تھی۔ یہ حادثے کے 15 دن بعد کی بات ہے۔ وہ اب ٹھیک تھی، بہتر تھی۔ ان 15 دنوں میں جنید نے اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کمرے میں آتا تھا۔ اکثر وہ لائبریری میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ فریحہ کو لگتا تھا وہ گلٹ میں ہے، اس سے نظریں ملانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ فریحہ کو تو وہ بیمار بھی لگتا تھا، یوں جیسے بہت روتا ہو، یوں جیسے ساری تکلیف اسے اب اپنے اندر محسوس ہو رہی۔ وہ چاہتی تھی اس سے بیٹھ کر بات کرے، مگر کیا جنید نے اسے وہ کمفرٹ دیا تھا؟ پتہ نہیں۔ جو بھی تھا، فریحہ نے کوشش نہیں کی تھی اس سے بات کرنے کی۔ اگر وہ گلٹ میں تھا تو فریحہ بھی بے حد خفا تھی اس سے۔ خفا بہت چھوٹا لفظ ہے، شاید وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اگر وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی بھی یہاں نہ رہتی، مگر کہاں جاتی؟
بھائی کی دہلیز پر؟ باپ تو اس کا تھا نہیں، ماں بھائی کے آسرے پر چاچا چاچی حارث ان سب کو پریشان نہیں کر سکتے تھے، جن لوگوں نے بہت مان اور عزت سے اسے رخصت کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو خوبصورت لڑکی؟ وہ پلٹی۔ آپ یہاں سے جائیں۔ کیوں جاؤں؟ اگر شوہر پاس نہیں آ رہا تو میں آ جاتا ہوں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی؟ بہت خوبصورت ہو تم۔ وہ نزدیک ہوتا ہوا اپنی حدیں پار کر رہا تھا، تبھی وہ چاقو اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی، مجھ سے دور رہے ورنہ میں کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ زیان پلیز۔ او ہو، میرا نام کتنا خوبصورت لگتا ہے نا تمہارے منہ سے۔ شٹ اپ۔ تبھی اس کی بیوی کچن میں داخل ہوئی اور یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ زیان چیخنے لگا، یہ لڑکی ہی ایسی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا کر رہی تھی؟ مجھ پر ڈورے ڈال رہی تھی، کہتی ہے اس کا شوہر لائبریری میں سوتا ہے تو میں اس کی ضرورتیں پوری کر دوں۔ ان کے شور پر اس کی ساس سسر اور جنید بھی نکل آئے۔ زیان کی ایسی باتیں سن کر جنید کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ آگے بڑھا، فریحہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پیچھے کیا۔ مجھ سے بات کرو، یہ کہتے ہوئے وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھو زیان، بھابھی تمہیں جانتی ہیں یا نہیں جانتی، مگر میں جانتا ہوں۔ زیان کے تاثرات بگڑے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ فریحہ کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ کیا اس کا شوہر اس کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ وہ خود سے سوالیہ ہوئی تھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے یہ، اور آپ کی بیوی پارسا ہے؟ پارسا؟ تم سے میری بیوی کے کردار کی جسٹیفیکیشن مانگی کس نے ہے؟ میں ہوں، مجھ سے پوچھو، مجھ سے بات کرو۔ کردار دکھ رہا ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئندہ اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش بھی کی نا تو تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی اتنی خطرناک تھی کہ زیان کو لگا وہ واقعی اسے مار دے گا، اور ہاں، یہاں کھڑا ہر نفوس جان لے، میرے اور میری بیوی کے بیچ میں کچھ بھی ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم دونوں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو مار بھی دیں گے، انجام یہ کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ فریحہ کا ہاتھ تھامتا وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ زیان کی بیوی اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اپنے شوہر کے کردار سے واقف تو وہ بھی تھی، اسی لیے پیر پٹکتی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کی ماں اسے گھورنے لگی۔ جنید بالکل ٹھیک کہہ کر گیا ہے، تمہیں میں جانتی ہوں۔ کمرے میں آ کر جنید نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے ماریں گے نہیں؟ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ مارے؟ مجھے؟ آپ کو سکون نہیں آ رہا ہوگا نا، دل کر رہا ہوگا مجھے مارے۔ یہاں چلیں، آ جائیں، لاش کی طرح، اسے وہی بتا رہی تھی جب اس کے ساتھ کرتا آیا تھا۔ جنید نے نظریں جھکائیں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے چھوڑ دو، اگر میرے ساتھ رہو گی تو میں تمہیں ضائع کروں گا، تمہاری قدر نہیں کروں گا۔ تو آپ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ چلائی۔ میرے پاس بچا کیا ہے جو میں لے کر واپس چلی جاؤں؟ کیا چھوڑا آپ نے میرے پاس؟ ذہنی طور پر ٹھیک بھی نہیں ہوں میں کہ واپس چلی جاؤں۔ بیٹھو۔ میں نہیں بیٹھوں گی۔ اسے باہوں میں بھرتے بستر پر بٹھا چکا تھا، گھٹنوں کے بال اس کے آگے بیٹھتے ہوئے پہلے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے چومے، آنکھوں سے لگائے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو جاتا ہے، مگر یہ بچپن سے ہے۔ میں بہت جذباتی ہوں، اپنی چیزوں کے بارے میں نفسیاتی بھی ہوں۔ یہ اندازہ تھا مجھے، لوگوں کو اپنی کمزوریوں کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، مگر کبھی کبھی بھول جاتا ہوں کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ تم پر بیجا کی پابندیاں، سختیاں، میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کروں گا، مگر فریحہ، میں نارمل بچہ نہیں رہا تھا۔ بچپن میں 5 سال کا تھا جب میں نے اپنے بابا کو اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا۔ فریحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 10 سال کا تھا جب سمجھنے لگا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ 5 سال کی عمر میں میں نے انہیں بہت بار ماں کو مارتے ہوئے دیکھا، اور وہ چپ کر کے برداشت کرتی اور صبح کو اٹھ کر تیار ہو جاتی، مسکرا کر ہمیں کھانا کھلاتی اور اپنے زخم چھپا لیتی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں بڑا ہوا ہوں، جس کا مجھ پر بہت برا امپیکٹ پڑا ہے، جس نے مجھ سے یہ صلاحیت چھین لی کہ مجھے پتا ہو کہ کیا غلط ہے، مگر اس کا بہت اثر ہوا ہے، بہت برا اثر میری ذہنیت پر۔ میں پاگل ہو جاؤں گا فریحہ،
تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب جب میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے میں مر جاتا ہوں، زندہ نہیں رہ پاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بابا ایسا کیسے کر لیتے تھے۔ وہ غلط کرتے تھے، یہ ظلم ہے اور میں ظالم نہیں ہو سکتا۔ مجھے بچا لو۔ اس سے فریحہ مجھے بچا لو۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اپنی بیوی کے گھٹنوں میں بیٹھ کر بچنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ فریحہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے وہ اس وقت 32 سال کا مرد نہیں، 5 سال کا وہی بچہ لگ رہا تھا جس نے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گھر آیا تو وہ سجی دھجی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جنید کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ بکھری۔ اس سے مراد؟ وہ آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا۔ اس سے مراد یہ کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو نہیں سمجھتی تھی مگر اب میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ محبت نہیں کرتی تھی مگر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو ایسی موت سر آنکھوں پر۔ میں کیوں ماروں گا؟ میں معافی مانگ چکا ہوں، تمہیں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ تم چھوڑ سکتی ہو مجھے کیونکہ میں مجبور ہوں، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں۔ تم ذہنی مریض بھی کہہ سکتی ہو۔ میں ایسا کیوں کہوں گی؟ کیونکہ میں ہوں، اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا عیب مانے۔ میں مان رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے اپنے پاس لا رہی تھی، اس کی آنکھیں چومتے ہوئے بہت آہستگی سے اس کے رخسار چومے۔ جنید نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، محبت تو کر سکتے ہیں نا؟ وہ آنکھیں کھول کے اس عورت کو دیکھنے لگا جس کا ظرف بہت بڑا تھا۔ وہ اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھری۔ وہ جنید کی باہوں میں تھی، بکھری ہوئی حالت میں۔ جو محبت اس نے اسے دی تھی اس پر وہ سرشار ہوئی تھی۔ اس بار اس نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اسے ریلیکس رکھنے میں اس کی مدد کی تھی، اس کا ٹراما ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی وہ ڈر جایا کرتا تھا، غصے میں پاگل ہو جایا کرتا تھا اور رو بھی رہا ہوتا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ وہ مار تو اس کو رہا ہے مگر تکلیف میں کیوں ہے۔ ڈر لگتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے برا نہیں لگا تھا یا دکھ نہیں ہوا تھا مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اس کا شوہر تھا، وہ یوں ہی تو اس سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے رشتے کو بچانے کی آخری حد تک کوشش کرنا چاہتی تھی، پھر جو ہوتا اس کا نصیب۔ یہ مووی آپ کی فیوریٹ ہے؟ ہاں میری تو فیوریٹ رہی ہے۔ تمہیں اچھی لگی؟ ہاں بہت زیادہ۔ میں نے دیکھا ہے آج کل تم میری پسند کو اپنانے لگی ہو۔ غلط ہے، اپنی پسند بھی بتایا کرو۔ نہیں، میں سوچ رہی ہوں وہ کروں جو آپ کو پسند ہے۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں وہ کریں جو تمہیں پسند ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ بدل رہے ہیں، تم صحیح دیکھ رہی ہوں۔ جب سے تم نے توجہ دینا شروع کی ہے میں واقعی بدل رہا ہوں۔ اب غصہ نہیں آتا۔ فری، اس کے منہ سے فری سن کر وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہری تھی۔ کوئی یاد آیا تھا مگر اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹک چکی تھی۔ اچھا تو مطلب آپ مجھے فری کہیں گے؟ ہاں پیارا لگتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ آپ کے منہ سے زیادہ پیارا لگتا ہے نا؟ اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ ہاں بالکل۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا نہ جانے کیوں خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تھامے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے فری، پلیز اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ آپ ریلیکس رہیں، میں پانی لاتی ہوں۔ فری مجھے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ نہیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ میرے سینے میں درد اٹھ رہا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ میں امی کو بلاتی ہوں۔ آپ کو کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ جنید کا پورا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا جیسے وہ درد کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی آواز پر باہر سے اس کی ماں اور باپ بھاگتے ہوئے آئے تھے اور فری کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے اسے اٹھایا۔ جنید کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ تب تک فری کی فیملی بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ جنید کے اچانک کیوں ہارٹ اٹیک آنے پر سب پریشان ہو گئے تھے۔ فری بینچ پر بیٹھی چپ چاپ ICU روم کو گھور رہی تھی۔ وہ ابھی تو ٹھیک ہوئے تھے، ابھی تو اسے اس سے محبت ہو رہی تھی، سمجھ رہی تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ ابھی تو وہ بس اپنے گھر کو سمجھی تھی۔ نہیں، وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ تو طے ہی نہیں تھا۔ طے تو یہ ہوا تھا کہ وہ اس کی ساتھی بنے گی اور وہ اسے ساتھ نبھانے دے گا۔ کتنی عجیب ہوتی ہے نا عورت۔ یہ وہی مرد تھا جو 1 ماہ پہلے تک اسے مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، اور بس
कुछ अल्फाज, थोड़ी सी मोहब्बत पर उस पर निसार हो गई थी। हारिस उसके साथ आकर बैठा और उसके हाथ को थामा। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। उसने भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। अगर वो चला गया तो मेरे लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी हारिस। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हारिस ने भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। वी आर रियली सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये लफ्ज़ नहीं थे, ये फरी के लिए मौत थी जो उसी लम्हे में उतरी थी। वहाँ सिसकियाँ गूंजने लगी थी। आफंदी ख़ानदान का बड़ा बेटा दुनिया छोड़ गया था, अपने सारे ट्रॉमास के साथ, अपनी सारी तकलीफ़ों के साथ। किसी से भी शिकायत किए बगैर वो दुनिया छोड़ गया था। ये बहुत अचानक हुआ था और जो अपने अचानक छोड़ जाएं उनका गम बड़ा शदीद होता है। फरी को उसका भाई और माँ घर ले आए थे, उसे वहाँ नहीं छोड़ पाए थे। वो दिल ही नहीं बांध पाए थे। उनकी बेटी जैसी गई थी वैसी थी ही नहीं। वो मुरझाई हुई आंखें, खूबसूरती मान पड़ी थी। न जाने कैसे गम थे जिसे 1 साल ने उसे दिए थे। शादी हो जाने के बाद लड़कियां तो खिल जाती हैं, फूलें नहीं समाती, मगर उनकी फरी मुरझा गई थी। वो चाहकर भी उससे पूछ नहीं पाए थे कि तुम्हें कौन सा गम है, कि कहीं ऐसी बातें न सुनने को मिलें कि उनका दिल ही बंद हो जाए। उसकी माँ में इतना हौसला नहीं था, इसीलिए उन्होंने चुप साध ली थी। यूं कमरे में बंद क्यों रहती हो? हारिस, मैंने कहा है ना मेरे कमरे में नॉक करके आया करो। हारिस ने मुंह बनाया। तुम मुझे कहोगी और मैं मान लूँगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। मैं जानती हूँ तुम ज़िद्दी हो। नहीं, मैं प्यारा हूँ। हारिस के अंदाज पर फरी ने मुंह बनाया। इतने भी प्यारे नहीं हो जितना बनते हो। फरी, वो लाड से बोला, निकला करो यार, तुमसे बातें करने का दिल करता है, तुम्हारे साथ लूडो खेलने का दिल करता है, अपनी सारी टेंशन तुम्हें देने का दिल करता है। क्यों? अपनी टेंशन मुझे देना चाहते हो? मैं वैसे भी बहुत टेंशन में रहती हूँ। हारिस ने उस पर एक नज़र डाली। सफ़ेद लिबास में मलबूस वो कहीं से भी 22-23 साल की नहीं लगती थी, 50 की लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत कहीं खो गई थी। फरी, ये रंग मत पहना करो। मैं इद्दत में थी, अब नहीं हूँ। ये इद्दत सारी ज़िंदगी की नहीं थी, बस चंद माह की थी, गुजर गई है। आगे बढ़ो। फरी ने गहरा सांस लिया। नहीं बढ़ सकती, बहुत मुश्किल है। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, बात ख़त्म। बात ख़त्म नहीं होती ना, बात तो वहीं से शुरू होती है। वो मेरा शौहर था। उफ, अब वो दुनिया में नहीं रहा ना। तुम्हारे लिए मजाक है, मेरे लिए नहीं है। हारिस ने गहरा सांस लिया। उसे समझाना मुश्किल था मगर नामुमकिन भी नहीं था। अच्छी है ना लड़की? हाँ, बहुत अच्छी है, वो धीमे आवाज़ में बोली थी। लड़की पर एक नज़र भी नहीं डाली थी उसने। हारिस को दिखाई है, वो बस इतना ही सवाल कर पाई। नहीं दिखाई अभी, मगर मुझे बहुत पसंद है। सोच रही हूँ बस इसी साल उसकी शादी करवा दूँ। घर बहुत सीवना है, बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी तो हमें भी कुछ सुकून मिलेगा। और वैसे भी हारिस की अब शादी की उम्र है, अच्छा खासा कारोबार संभाल चुका है वो। उसके बाबत उस पर हर वक्त फ़ख्र करते रहते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। वो मुस्कुराई। ये लड़की बहुत प्यारी है, आप बात करें ना। इसकी बात तो मैं कर चुकी हूँ, वो लोग हाँ भी कर चुके हैं, बस ये तुम्हारा हारिस मान जाए। फरी ने सर झुकाया। अम्मी, मेरी बात मानेंगी? मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। और वो क्यों? हारिस ने गहरा सांस लिया। एक गिल्टी उभर कर मासूम हुई। माँ के सामने ये बात रखना बहुत मुश्किल था। मैं फरी से निकाह करना चाहता हूँ। समीना पर तो जैसे आसमान टूटा था। माशाल्लाह मेरे बेटे, तो तुम एक बेवा से शादी करोगे जो पहले से शादीशुदा रह चुकी है? मेरे फूल जैसे बेटे का इतना बुरा नसीब तो नहीं हो सकता। अम्मी धीरे बोलें। क्या बकवास कर रही हैं? बोलते हुए उसका ख्याल रखें कि आप फरी के बारे में बात कर रही हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। जनाब का ये हाल है तो आइंदा क्या होगा? ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे तो फिर कोई भी बहू नहीं आ रही, क्योंकि मैं शादी ही नहीं कर रहा। वो कमरे से बाहर निकल गया था। फरी को नहीं पता था कि घर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मगर उसकी माँ ने एक रात उसे वो बात कही जो सुनकर वो अचंभे में आ गई थी। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं नहीं सोच रही, तुम्हारी चच्ची ने तुम्हारा हाथ मांगा है। मेरा हाथ? हाँ, हारिस के लिए।
وہ چپ چاپ ششتر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ تم کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤں گا مگر ابھی نہیں، پہلے تم شادی کے لیے ہاں کر دو۔ حارث، تم بہت اچھا ڈیزرو کرتے ہو، میں جانتا ہوں تم یہ بکواس کرو گی، مگر اٹس اوکے، میں برا نہیں مانوں گا۔ فری نے گہرا سانس لیا، وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کیا ہو اور میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تم محبت ہو اور میں تمہارے لیے محبت بن سکتا ہوں۔ فری کی آنکھیں بھیگی۔ یہ وہ اقرار تھا جو وہ بچپن سے سننا چاہتی تھی، یہ وہ اظہار تھا جو اس کے کان سننا چاہتے تھے، مگر آج اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا؟ کیونکہ یہ خواہش کہیں دفن ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے کبھی اس حوالے سے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ یاد آتا تھا تو وہ یاد جھٹک دیتی تھی۔ میں جانتا تھا، میں دل سے جانتا ہوں جو میں تمہارے لیے فیل کرتا ہوں، تم بھی وہی کرتی ہو۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ پہلے کیوں نہیں کہا؟ اس کی آواز میں شکایت تھی۔ کیوں مجھے برباد ہونے دیا؟ کیوں نہیں کہا پہلے؟ وہ روتی ہوئی اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ کیوں دنیا کو موقع دیا کہ وہ مجھے نوچے؟ اگر میری روح کے اندر جھانکنے کی کوشش کرو گے نا تو تمہیں میرے بکھرنے کی کرچیاں ملیں گی۔ کیسے سمیٹو گے؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا شاید۔ میں خوش ہوں، ہے نا؟ ہاں، چلو جاؤ، نہیں کرتی میں تم سے شادی۔ وہ روحانسی ہوئی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ ظلم مت کرو۔ فری نے گہرا سانس لیا۔ اس کے نکاح میں جاتے ہوئے وہ گھبرائی نہیں تھی، ڈر نہیں لگا تھا، مگر ہاں کنفیوز بہت تھی۔ اس کے اندر بہت کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، اور اس خوف سے حارث بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سہ کر آ رہی ہے۔ ہاتھ تو اپنا، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس تھام رہا ہوں تمہیں۔ وہ دیکھو، یہ تم ہی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، چاند سے منسوب ہر چیز میں ہو تمہارے لیے۔ ہاں، یہ تو تم بچپن سے جانتی ہو۔ ہاں جانتی ہوں۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھے، مکمل دلہن کا روپ لیے ہوئے۔ وہ سیاہ شیروانی میں ملبوس ایک حسین دولہے کا روپ لیے ہوئے۔ وہ دونوں مکمل کھڑے تھے، ایک ساتھ چاند کو دیکھتے ہوئے، ان کا من پسند مشغلہ۔ بیچ میں وہی دیوار تھی اور وہ دونوں اسی سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے۔ حارث نے ایک ہاتھ تھاما تو وہ بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گی، پرسکون ہوئی۔ چاند کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، آج تم مجھے وہ سب بتاؤ گی جو تم نے کسی سے نہیں کہہ پائی، میں سننا چاہتا ہوں۔ فری پہلے نہیں پوچھ پاتا تھا کیونکہ ہمارے بیچ جو لحاظ تھا وہ شرعی سی بات تھی، مگر اب تم میرے نکاح میں ہو، ہمارا کوئی پردہ نہیں، میں تمہارا پردہ رکھنا جانتا ہوں۔ یوں سمجھو تم خود سے کہہ رہی ہو، اپنے لباس سے وہ باتیں دفن ہو جائیں گی، مگر تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ کوئی ہوگا جو تمہیں سمجھے گا، پڑھے گا۔ وہ کہہ رہا تھا اور اس کا لفظ لفظ فری کے دل پر آنسو بن کر گر رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، مگر وہ آنسو بہا کر حارث کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں آہستہ آہستہ اس پر کھلنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی ویسے ویسے حارث کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ روتے روتے کہہ کر چپ ہوئی تو حارث نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ اتنا سب کچھ کیسے سہ گئی؟ تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں جب آیا تھا مجھے بتانا چاہیے تھا نا۔ نہیں بتا پائی، حوصلہ نہیں تھا میرے اندر۔ حارث، میں کیسے تم پر اتنا بوجھ ڈالتی، اپنے دکھوں کا، تکلیف کا۔ میں جانتی تھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، نہیں سہ پاؤ گے۔ جانتی تھی تو مجھے کہا کیوں نہیں؟ کیا تھا، ایک دفعہ بول دیتی مجھے، تم بھی تو بول سکتے تھے۔ وہ پھر سے شکایت لے بیٹھی تھی۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اس کا سر اونچا کرتے ہوئے بہت نرمی سے آہستہ سے اس کی پیشانی چومی۔ محبت کا پہلا لمس اس کے وجود پر چھوڑا تو فری کی آنکھیں بند تھی۔ وہ اس کے حصار میں تھی، جانتی تھی، محفوظ تھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے کپڑے ٹھیک کر رہی ہوں، بعد میں کر لینا، پہلے یہ فل کرو۔ یہ کیا ہے؟ فارم ہے؟ کس چیز کا فارم؟ اف، کتنے سوال کرتی ہو۔ تمہارا فارم ہے آگے پڑھائی کا، پر چچی کو برا لگے گا۔ چچی کون ہے؟ میری ساس ہے۔ میں کون ہوں؟ میرے شوہر ہو۔ کس کا فیصلہ مانا جائے گا؟ تمہارا۔ تو پھر کس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟
یہ فارم فل کرو، مجھے جمع کروانا ہے۔ تم اپنی تعلیم کنٹینیو کرو گی؟ وہ مسکرائی۔ میں چاہتا ہوں تم مصروف رہو، اپنی ایکٹیویٹیز پھر سے جوائن کرو، کوئی پریشر نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے، تم یہاں بالکل ویسے ہی رہو گی جیسے شادی سے پہلے رہتی تھی۔ اچھا، وہ سوالیہ ہوئی اور اس کی طرف دیکھا۔ یعنی تم مجھے تنگ نہیں کرو گے؟ دیکھو مجھے چڑھاؤ مت، وہ تم نے کہا ہے نا تم سے دور رہنا ہے، اسی لیے دور رہ رہا ہوں۔ مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنگ ونگ نہیں کروں گا۔ اوہ، تو تم مجھے تانا دے رہے ہو؟ وہ نزدیک ہوا، ہاتھ سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی گھمائی۔ نہیں، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، بس تمہیں موقع دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ، تب تک دیکھتی رہو مجھے، آنکھوں کا بھی تو منظر حسین ہونا چاہیے نا۔ وہ ہنس پڑی، ہاتھ سے دور کیا اسے۔ دور رہو، تمیز سیکھو تھوڑی۔ اب بیوی کے سامنے بھی تمیز دکھاؤں تو رہ گیا میں، کمارا۔ وہ ہنس پڑی، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو دونوں۔ تھینک یو سو مچ چچی۔ وہ مسکرائی۔ آج وہ دونوں ہنی مون کے لیے نکل رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو دنیا گھمائے، جیسے اس کا موڈ بدلے، صحت بدلے، وہ پہلے کی طرح کھلنے لگی۔ سوئٹزرلینڈ کی ہوائیں فریق کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے صحت یاب ہو رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، پھر سے کھلنے لگی تھی۔ حارث کی محبت نے اسے پھر سے گلاب بنا دیا تھا۔ وہ پنک نائٹی میں واش روم سے باہر نکلی، بال کھلے ہوئے تھے، ہلکے پھلکے میک اپ میں تھی۔ وہ بے دھیانی میں نکلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، جیسے دھیان ہی نہ ہو کہ کوئی ہے اور بھی، وہ جیسے توجہ چاہ رہا ہو۔ او ہو، کوئی بہت ہاٹ لگ رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ دور ہو، ہم یہاں گھومنے آئے ہیں، یہ نہیں کرنے آئے۔ اس سے مراد ہنی مون کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بیگم صاحبہ، میں چاہتا ہوں آج تم میری باہوں میں سو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ دور ہو۔ ارے تم مجھ سے ڈرو گی تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا نا۔ نہیں حارث پلیز، دور رہو۔ وہ انگلی کے اشارے سے اسے دور کر رہی تھی تو وہ ہنس رہا تھا۔ ایسے کون دور کرتا ہے؟ اس انگلی سے؟ میں ڈرتا نہیں ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ کیا پتا ڈرتے ہو۔ وہ مڑی تو اسے پیچھے سے تھام چکا تھا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ وہ ہنس پڑی۔ کہیں جانا تو ہے ہی نہیں، مجھے آپ ہی رکھ لیں اپنے پاس۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں؟ اس کے بالوں میں الجھتے ہوئے بہت نرمی سے اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا۔ تفری کی سانسوں میں اضافہ ہوا۔ حارث اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی آواز نکلی۔ وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ سانسیں بند کرتے ہوئے حارث کے ہاتھ اس کے پورے جسم پر رقصاں تھے۔ بہت نرمی کے ساتھ اسے اپنے اندر سمیٹ رہا تھا اور وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ محبت تو وہ اب دیکھ رہی تھی۔ پیار کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے، یہ تو اسے ان 2 ماہ میں پتہ چلا تھا۔ انڈرسٹینڈنگ کسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا کسے کہتے ہیں، یہ اسے حارث نے بتایا تھا۔ یہ تم پہ زیادہ سوٹ کرے گا حارث، یہ نہ جانے کون سی ڈریس ہے جو تم مجھے یہاں سے لے کر دے رہی ہوں۔ ہاں تو میں چاہتا ہوں نا تم خوب شاپنگ کرو، میں بہت شاپنگ کر چکی ہوں آلریڈی۔ ہاں پر یہ زیادہ پیارا ہے، یہ بھی لے لو، میرے لیے پہنو گی نا تو زیادہ پیارا لگے گا۔ وہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے لے لیں۔ ہاں میں نے تو لے لیا، تم رکھ لو ورنہ میں خود پہنا دوں گا۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ اس بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے فری کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے یاد آیا یہ بریسلٹ اس نے اس کی شادی کے دن گفٹ کیا تھا۔ اس وقت یہ سمجھ نہیں پائی تھی، مگر اب وہ بریسلٹ اسے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز تھا۔ ان کا ہنی مون بہت خوبصورت رہا۔ وہ سوئٹزرلینڈ سے واپس آئی تھی تو اس کی ماں اس پر صدقے واری جا رہی تھی، کیونکہ وہ جو نور واپس لائی تھی وہ محبت کا نور تھا۔ ان کی بیٹی سرتبا سرشار لگتی تھی، محبت میں ڈوبی ہوئی، کسی چاہت کا مان لگتی تھی۔ میں چھوڑ دوں گا یونیورسٹی، نوازش چھوڑ دیں۔ اچھا میری بات سنو، اپنا خیال رکھنا۔ ہاں رکھوں گی، مجھ پر اعتبار ہے نا؟ حارث سوالیہ ہوا۔ کیا میں نے ایسا کچھ کہا؟ نہیں، مجھے خود سے زیادہ اعتبار ہے تم پر، اور کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات مت لانا کہ حارث تم پر شک کر سکتا ہے۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا پاتا، ہاں البتہ باہوں میں ضرور بتا دیتا ہوں۔ وہ شوخی بھرے انداز میں اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ وہ شرمائی، مگر اس کے حصار میں سمٹی نہیں تھی۔ حارث کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی وہ خود بھی پرسکون ہوئی تھی۔ اتنی ڈھیل دو گے کہ وہ گھر بھی سنبھالے؟ آخرکار تم اسے سر پر کیوں بٹھا کرنا چاہ رہے ہو؟ گھر بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں،
اور تم نے تو اسے پڑھائی پر لگا دیا، پھر کیسے دھیان دے گی تم پر؟ اور تم تو جانتے ہو میں تمہاری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب بیوی گھر پر نہیں بیٹھے گی تو زندگی پہ توجہ کیسے دے گی؟ حارث کب سے بیٹھا ماں کی عجیب سی باتیں سن رہا تھا۔ امی اتنا غلط کیوں سوچتی ہیں؟ وہ بہت اچھی ہے، سب کچھ بہت اچھے سے سنبھال رہی ہو، اور ہاں میرے سامنے اس کی برائیاں نہ کیا کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ نہ وہ ایسا کرتی ہے نہ آپ ایسا کیا کریں۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے، گھر سے بہت محبت کرتی ہے، اور مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اسی لیے میں بہت خوش ہوں۔ ٹپیکل سانسوں کی طرح میری زندگی میں مسئلے کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی زندگی کو جہنم نہیں بنانا چاہتی۔ اچھی ماں بنے، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہر رشتے کے ساتھ حساب سے چلوں، تو آپ مجھے وہی کرنے دیں۔ اپنے بیٹی کی زندگی مشکل نہ بنائیں امی۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بہت نرمی سے انہیں وہی سمجھا رہا تھا جو ہر بیٹے کو اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے۔ آپ ہمارے بیچ میں بولیں گی تو مسئلے بنیں گے، نہ میں آپ کا دل دکھا سکتا ہوں نہ اس کا، اس لیے مجھے توازن برقرار رکھنے دیں۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھیگی۔ میرا بیٹا اتنا سمجھدار کب ہوا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ کی اولاد ہوں، مجھ پر یقین رکھیں، بس مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ میری فری کا دل نہیں دکھائیں گی۔ ارے میں کیوں اس کا دل دکھانے لگی؟ فری تو میرے گھر کی بچی ہے۔ ہاں تو بس یہ یاد رکھیے گا، اس کا دل توڑیں گی نا تو میں بھی ریسا ریسا ہو جاؤں گا۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہی باتیں گول گول گھوم رہی تھی کہ اس کی فری کیا کیا سہ کر آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماضی کی کوئی بھی بات تھوڑی سی بھی ریپیٹ ہوتی، وہ واپس سے اسی ٹراما میں چلی جائے جس سے اس نے نہ جانے اسے کیسے نکالا تھا۔ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ ویسے ہی دیکھ رہی ہوں، یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنے اچھے ہو، میرے ہر عیب کو اپنے اندر سمو لیا۔ اچھا، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں عیب کیا تھا؟ وہ ہنس پڑی۔ بس ایک شادی شدہ لڑکی سے شادی کی ایک مرد کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ بس ایک شادی شدہ لڑکی سے شادی کی ایک مرد کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ مجھ سے ایسے سوال نہیں کرو جیسے تم کچھ نہیں جانتے۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، مگر مجھے تم سمجھاؤ کہ اس کی منطق کیا ہے؟ اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ چکا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ میرے سامنے ایسی باتیں کہو گی تو میرا دل دکھے گا۔ میں نے کوئی عیب نہیں چھپایا تمہارا۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے تم کیا ہو؟ سب کچھ خوبصورتی تو نہیں ہوتی۔ ہاں تمہیں لگتا ہے میں خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں، حد ہے۔ میں اس نور کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے چہرے کا خاصہ ہے، میں اس احساس کی بات کر رہا ہوں جو تم سے منسلک ہے۔ یوں تو مجھے کوئی بھی خوبصورت عورت مل جاتی، کیا نہیں ملتی؟ فری نے آنکھیں گھمائی۔ مل جاتی تو مگر تم نہیں ہوتی نا۔ وہ احساس، یہ قربت، وہ فری کو اپنے اور نزدیک کر چکا تھا۔ یہ نہیں ملتا۔ وہ خوشبو، اس کے بالوں کو اپنے نزدیک کرتے ہوئے، یہ نہیں ملتا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے، یہ لمس نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں پیوست کرتے ہوئے بولا، یہ شدت نہیں ہوتی وہاں، میں وہاں وہ نہیں ہوتا جو تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی محبت ہر انداز میں اتنی عزت، اتنی محبت ہوتی تھی کہ وہ سرشار ہو جایا کرتی تھی۔ گھر پر دھیان دو، تم نے تو شادی کے فوراً بعد سے پڑھائی شروع کر لی، پہلے شادی ہوئی تھی تو کیا یہ تھا؟ امی آپ روٹی کیوں ہوئی ہیں؟ مگر یہ فیصلہ میرا نہیں تھا، یہ تو حارث چاہتا تھا کہ میں آگے پڑھوں۔ اگر اس نے عجیب سی بات کر دی تو تم منع بھی تو کر سکتی تھی۔ امی پڑھائی جاری رکھنا کون سی عجیب بات ہے؟ وہ ٹھیک کہتا تھا، مجھے اس کی ضرورت تھی، باہر نکلنے کی، کچھ کرنے کی، جیسے میرا مائنڈ فریش ہو۔ کیوں؟ تم نے کون سا انوکھا کام کیا تھا؟ شادی کی تھی، نہیں نبھ سکی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی، اللہ کا شکر ہے تم آگے بڑھ گئی، مگر جو موقع تمہیں ملا وہ ہر عورت کو نہیں ملتا، اور تم اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو۔ تمہیں اپنا گھر سنبھالنا چاہیے تھا اور تم دوسرے جمیلوں میں پڑ گئی ہو۔ امی آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہاری ساس کچھ کہتی نہیں ہے، مگر اس کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تم سے تنگ ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں سب کچھ تو وقت پر کر لیتی ہوں، انہیں کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی، اپنا 100% دے رہی ہوں، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ چاہتی ہیں تمہیں اولاد ہو، اب یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ کہتی ہے تم گھر بیٹھو گی تو اولاد ہوگی، میرے گھر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، جب ہونی ہوگی تب ہو جائے گی۔ امی کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں،
میں کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، ڈر جاتی ہوں۔ تمہارے بھائی نے بھی مجھے کہا تھا میں تمہیں سمجھاؤں، بھائی تو بس لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں میں نہیں آ رہے، تمہیں خود بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ تمہاری دوسری شادی ہے۔ لفظ دوسری شادی پر فری کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئی تھیں۔ بھولے بسرے وہ لمحے جو اس کی تکلیف میں گزرے اور وہ لمحے جن میں اس سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ آگے آ گئے۔ ایک دھندلا چہرہ آ گیا، اس کا خوفناک روپ، پھر محبت سے بھرا روپ بھی سامنے آیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ ساری باتیں اس نے دل میں رکھی۔ اس نے اپنے پہلے شوہر کا پاس رکھا، اس کی موت کے بعد اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا تھا، مگر یہ دنیا اسے جینے کہاں دیتی ہے۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی ہوں؟ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ نہیں جاؤں گی اب سے۔ کیوں؟ ایسے ہی دل نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے میں پڑھ نہیں سکتی۔ اتنا عرصہ دھیان نہیں دیا نا، ساری ذہانت چلی گئی ہے۔ وہ ہنس پڑی تو حارث کو محسوس ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ارے! اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے اسے حصار میں اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آنسو کیسے؟ پھر کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کچھ نہیں، سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کوئی کیوں کچھ کہے گا؟ حارث نے گہرا سانس لیا۔ تم یہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہی، میں نے تمہاری پریزنٹیشن دیکھی ہے، تم بہت ذہین ہو، اور ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو کہ تم سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ مجھے پتا ہے تم بہت اچھا کر سکتی ہو۔ حارث، امی وہ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ کیا کہا ہے چچی نے؟ وہ چاہتی ہیں میں گھرداری سنبھالوں، یہ میری دوسری شادی ہے اور ہر عورت کو ایسا موقع نہیں ملتا جیسا مجھے ملا ہے۔ وہ سر جھکا گئی اور آنسو فرش پر گرنے لگے، مگر حارث نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اس کے آنسوں کو فرش پر گرنے نہیں دیا۔ فری کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ وہ یوں بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ فری! حارث کی مدھم آواز گونجی، اس کا نام لے رہا تھا۔ فری نے نظر نہیں اٹھائی، بس اتنا کہا جی۔ جس ہاتھ میں آنسو تھے وہ ہاتھ حارث نے اپنے ہونٹوں سے لگایا، دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری طرف دیکھو، اگر میں کہوں کہ میں تمہیں الگ رکھنا چاہتا ہوں تو رہو گی میرے ساتھ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حارث، چچی اور چاچو کی تم اکلوتے بیٹے ہو، مریم شادی کر کے چلی جائے گی، وہ سمجھیں گی میں نے ان سے ان کی اولاد چھین لی۔ حارث نے گہرا سانس لیا۔ کوئی کچھ نہیں سمجھے گا، کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا۔ ہم یہاں رہے تو یہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ یعنی اب میری بیوی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی؟ ایسے روکو گی تم؟ وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتانے لگا کہ وہ کتنا روئی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ تم میرے آنسو گن رہے تھے؟ یہ میرے دل پر گر رہے تھے۔ نہیں روؤں گی اور نہیں جاؤں گی یونیورسٹی، بس ابھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتے۔ تم مجھے پریشان کر رہی ہو، کوئی اور ہو نہ ہو۔ اگر میں کہوں کہ یہ میری خواہش ہے تو کیا تم پر فرض نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کی خواہش پوری کرو؟ میری خواہش ہے کہ میری بیوی خود مختار ہو، پڑھی لکھی ہو، اپنے لیے اپنا اچھا برا جانتی ہو، اپنے لیے سٹینڈ لے سکے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اب چپ چاپ وہی کرو گی جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ کمرے سے باہر جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو، کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بات ختم۔ وہ آج آفس ناراض ہو کر گیا تھا، یہ اس کے انداز سے وہ سمجھ سکتی تھی۔ کچھ عرصے میں فری بات سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ باتوں کو دل سے لگائے گی تو کچھ نہیں کر پائے گی۔ حارث ٹھیک کہتا ہے، کبھی کبھی اپنے لیے خود غرض بننا پڑتا ہے۔ اب وہ کسی کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی، جتنا ہوتا تھا اتنا کرتی تھی، دل نہیں کرتا تھا تو نہیں کرتی تھی، خود پر جبر نہیں کرتی تھی۔ یہ اسے حارث نے سکھایا تھا کہ اگر دل نہ کرے تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اسے جینا سکھا رہا تھا اور اس کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ اپنے لیے آواز اٹھانا جان گئی تھی، غلط کو غلط کہنا جان گئی تھی۔ اسے پتا تھا غلط کیا ہے اور صحیح کیا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کے چہرے سے لگتا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا۔ وہ ساتھ، وہ ہم سفر جو اسے گرنے نہیں دیتا تھا، نہ کسی کے آگے جھکنے دیتا تھا۔ اب سارے گھر کو پتا تھا کہ فری سے کس طرح بات کرنی ہے، کیونکہ ورنہ حارث گھر چھوڑ دینے کی بات کر دیتا تھا، مگر فری پر کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں مکمل ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا رزلٹ آئے گا؟ تم ٹاپ کرو گی۔ وہ ہنس پڑی۔ اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ سانسیں سنبھالتی ہوئی دور ہوئی۔ حارث، اب میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، وہ سوالیہ ہوئی، کہ میں تمہاری سانسیں روکوں۔ اب ظاہر ہے بیویاں ڈائریکٹ تو نہیں کہا کرتی۔ وہ ہنس پڑی۔ مجھے بتاؤ نا، کیا آئے گا رزلٹ؟ تم ٹاپ کرو گی۔ ایز آئی سیڈ،
میں بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں۔ ہاں میں بھی ہوں ایکسائٹڈ، تم میرا فخر ہو، تم میری محبت ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ شکر ہے تم مانی تو صحیح کہ میں تمہاری محبت ہوں۔ وہی اس کے بالوں کو بکھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کوئی شک ہے تمہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تمہاری محبت پر شک کروں تو کافر نہ کہلاؤں۔ شاباش مسٹر ہسبینڈ، دھیرے دھیرے تم سیکھ رہے ہو۔ اچھا جی، دھیرے دھیرے تم سیکھ رہی ہو مجھ سے، میں تو پہلے سے ہی سیکھا ہوا ہوں۔ اچھا، کتنی بیویاں رہی ہیں تمہاری؟ پہلے 4-5 تو رہی ہیں، تم 5ویں ہو۔ اچھا، او میں ذرا بتاتی ہوں تمہیں۔ کیا بتاؤ گی؟ تم بتاؤ نا مجھے 4 کے نام۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یار ہوتی تو بتا دیتا۔ حارث کی آواز رند گئی۔ ارے میرے پیارے شوہر، رو کیوں رہے ہو؟ ڈر لگ رہا ہے تم سے، کہیں شک ہی نہ کرنے لگ جاؤ کہ کہیں میں نے 4-5 بیویاں پال کر نہ رکھی ہوں۔ نہیں، تمہاری اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھ پر ابھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی سانس پھر سے بند کر چکا تھا۔ بہت بولنے لگی ہو، تمہیں یوں ہی چپ کروایا جا سکتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ پورے کمرے میں فری کی مسکراہٹیں اور اس کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی، اور اس کی مسکراہٹ پر وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہو رہا تھا۔